حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا، آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے. آپ کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جن سے اپنا پیٹ بھر سکیں. بہت سال بعد کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں چراغ کیوں نہیں جلتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ شاید 9ویں صدی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں مسجد نبوی میں پہلی دفعہ رات کے وقت چراغ جلا تھا. اندھیری مسجد ہوتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں وہ چراغ کیوں نہیں جلتا تھا وہاں، کیوں نہیں لائٹ جلاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے. پہلے تو ہم اپنی بھوک مٹاتے، تم مسجد میں چراغ جلانے کی بات کرتے ہو. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود ہجرت کے بعد مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چند کھجوروں کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور بعض اوقات وہ بھی نہ ہوتا. اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ. غزوات میں ہماری بے سر و سامانی کا حال یہ تھا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے، ہمارے پاس 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پہ ہم باری باری سوار ہوتے. مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں چھلنی ہو گئے، ہم نے اپنے پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹ لیے. اسی لیے اس غزوہ کا نام کیا تھا؟ ذات الرقاع. وہ جنگ جس میں لوگوں نے پاؤں کو چھالوں سے بچانے اور زمین کی گھسٹ سے بچانے کے لیے کپڑے لپیٹ رکھے تھے، اوپر پٹیاں جیسے لپیٹتے ہیں. کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے، کھاتے نہیں تھے، چوستے رہتے تھے اور باقی کمی کو ببول کے پتوں اور ٹڈیوں کے ذریعے پورا کرتے تھے. اور اس پر مزید اضافہ یہ کہ آ کے بیمار بھی پڑ گئے تھے کیونکہ موسم بہت فرق تھا. طبرانی کی روایت، ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ایک مکی مسلمان نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے ہیں. کیونکہ وہ مکہ میں کھجور کھانے کے عادی نہیں تھے، وہ دودھ اور گوشت کے عادی تھے. ان کی غذا فرق تھی. یہاں کی غذا بھی فرق ہو گئی، نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے. اب آپ خود سوچیں، عام حالات میں لوگ بہت ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں جب کھانے پینے کو سب کچھ. عموماً دوستی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ دوستیاں کب تک قائم رہتی ہیں؟ ہاں، آج کل دوستیوں کو معیار کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس کھانے پینے کھلانے کو ہے دوستوں کو، دوستوں کی بھیڑ ہے آپ کے گرد، اور جس دن آپ ان کو کھلا نہ سکیں تو پھر کیا ہے؟ سب چھٹ جائیں گے. ذرا اس سچویشن کو بھی سامنے رکھیے. اور اب آپ دیکھیے اس مواخات کو. آپ نے دیکھو کہ گھر میں اگر بچوں کو ذرا سا کھانا لیٹ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں بتائیے. چلیے بچوں کو چھوڑیے، اپنا بچپن دیکھیے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ پیار محبت کی باتیں نہیں، کھانے کو نہ ملے تو کھانے کو دوڑتے ہیں. ان حالات میں ایک دوسرے سے محبت، یعنی اس کو محض سطحی معنی میں مت لیجئے، صرف سطحی معنی میں نہیں کہ ہاں وہ چلے گئے پھر انہوں نے اپنے گھر آفر کر دیے، پھر انہوں نے جائیدادیں دے دیں اور پھر اس کے بعد مل جل کے کھانا پینا شروع کر دیا. اس سے بڑی قربانی کسی کی ہوگی، اور اس سے بڑا اتحاد پھر، اور اس سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنا. ہم جیسے تو 10 دفعہ تانا دیتے تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، جب سے ہم نے دین سیکھنا شروع کیا ہم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں. کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم یہ جملہ، اس کے بھی تانے سنے، فلانا بھی فلاں بھی. ہم کر کے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیوں گنواتے ہیں کر کے؟ کیوں نہیں باوقار طریقے سے ان ساری چیزوں کو پی جاتے کہ جو دین کے رستے میں تھوڑی بہت بھی تکلیف آئی؟ کیا اللہ سے اجر نہیں چاہیے؟ لینا ہے نا اللہ سے اجر. پھر مینشن کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر احسان جتانے کا کیا فائدہ کسی پر بھی؟ جب اللہ سننے اور دیکھنے کو کافی ہے تو کسی کو سنانے کا کیا فائدہ؟ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوں. حالانکہ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح ان کو لڑائیں. وہ بیچ بیچ میں ایسی باتیں اچھالتے رہتے تھے، دیکھو یہ جب سے آئے ہیں تمہارا کیا حال ہوا ہے. یہ کنگلے اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے اور آ کے سب تم پہ مصیبت پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غزوے کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے کس قسم کی زبان درازی کی تھی، کیسی کیسی مثالیں دی تھی. اس قسم کی باتیں بھی کرنے والے لوگ موجود تھے. اب آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر ایسے منافق بھی ہوں
اور وہ وقتاً فوقتاً پروپیگنڈے بھی اٹھائیں، وہاں اتحاد کا قائم کرنا اور وہاں محبتوں کا باقی رہنا اور وہاں قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا، وہی لوگ تاریخ بناتے ہیں.